ليلة أسرى والرب دعا في الحضرة نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، آج آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ پاک اور صاف رہنا، اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھنا، اپنے گھر کو پاک اور صاف رکھنا، اس کا کتنا فائدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک رکھیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے پاک رکھیں گے۔ ہم اپنے ظاہر کو پاک کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو پاک کریں گے۔ ہم اپنے ظاہر کو چمکا سجا کے رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو چمکائیں گے اور سجائیں گے۔ جب ہم اپنے ظاہر کو پاک اور صاف رکھیں گے، اس کی برکت سے اللہ ہمارے کالے دلوں کو نور ہدایت سے مزین فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھو۔ فرمایا، جو بندہ طہارت کے ساتھ، وضو کے ساتھ رات گزارتا ہے، یعنی جب رات کو سونے لگے وضو کے ساتھ سوتا ہے، وضو کر کے سوتا ہے۔ فرمایا، جو رات کو وضو کر کے سو جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے بستر پر رات گزارتے ہیں، اور جب یہ وضو کے ساتھ سونے والا اپنی کروٹ بدلتا ہے، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، دائیں طرف، بائیں طرف، تو ہر ایک کروٹ بدلنے پر اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس کے لیے یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ، اس بندے کی مغفرت فرما جس نے وضو کے ساتھ رات گزاری، جو پاک اور صاف ہو کر سویا، جو وضو کے ساتھ سویا۔ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، اے اللہ، اس کی مغفرت فرما۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو ہم بھی معمول بنیں کہ جب سویا کریں تو سونے سے پہلے وضو کر لیا کریں۔ جب وضو کے ساتھ سوئیں گے، فرمایا اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعا بھی کریں گے، فرشتے ہمارے بستر پہ رات بھی گزاریں گے اور اللہ کی حفاظت میں بھی آ جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ان دو کپڑوں کو دھو لو، کیا نہیں معلوم جو کپڑے پاک اور صاف ہوتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور جب یہ کپڑا گندا ہو جاتا ہے، میلا کچیلا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، تو پھر کپڑا اپنی تسبیح روک لیتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے اگر کپڑا اچھا ہوگا، خوبصورت ہوگا، خوشبودار ہوگا، تو کپڑے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آج ہمارے نماز کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے یا گھر میں نماز پڑھنے کے لیے ایسے کپڑے ہوتے ہیں جو پھٹے پرانے ہوتے ہیں، میلے کچیلے ہوتے ہیں،
پسینے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور بدبودار ہوتے ہیں، اور جب کہیں خوشی پہ جانا ہو، غمی پہ جانا ہو، کسی دنیا دار کو ملنے کے لیے جانا ہو، پھر اعلیٰ قسم کا سوٹ بھی ہوتا ہے، استری بھی کیے ہوتے ہیں، خوشبو بھی لگئی ہوئی ہوتی ہے۔ افسوس جو رب کپڑے دیتا ہے اس رب کی ملاقات کے لیے بدبودار کپڑے پہن کے جاتے ہیں، اور دنیا داروں کے سامنے جب جاتے ہیں تو اعلیٰ کپڑے پہن کے جاتے ہیں۔ کتنا یہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو جو کپڑا پاک اور صاف ہوگا وہ تسبیح بیان کرتا ہے، جب کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو کپڑا اپنی تسبیح روک لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے برتنوں کو دھلا کے رکھنا اور گھر کے صحن کو صاف رکھنا، یہ غنا کا باعث ہے۔ اب کتنے گھروں کے اندر ایسا ہے کہ ساری رات برتن بغیر دھلے ہوئے پڑے رہتے ہیں، اور برتن بھی بد دعا کرتے ہیں، اور گھر کے صحن کے اندر ساری گندگی پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ کہیں چھوٹے بچوں نے پیشاب کر دیا وہیں پڑا رہتا ہے، اور پیشاب والے کپڑے وہیں پڑے رہتے ہیں۔ بڑے آدمیوں کے کپڑے بھی جو ناپاک ہو جاتے ہیں پورا پورا ہفتہ گھر میں پڑے رہتے ہیں، اور گھر کے صحن میں صفائی نہیں ہوتی، جھاڑو تک نہیں دیتے۔ اس کا نقصان کتنا بڑا ہوگا۔ فرمایا جس گھر کا صحن صاف اور پاک ہوگا، اور جس گھر میں برتن دھو کے رکھے جائیں گے، اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جس گھر کے اندر کپڑے میلے کچیلے گندے پڑے رہتے ہیں، گھر کے صحن کی صفائی نہیں ہوتی، برتن دھلے ہوئے نہیں رکھتے، ایک ایک دن گزر جاتا ہے، دو دو دن گزر جاتے ہیں، ایسے پڑے رہتے ہیں، فرمایا اس گھر میں رزق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ بے روزگاری کا ذریعہ ہے، اللہ کی ناراضگی کی وہ وجہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو بھی پاک اور صاف رکھیں، اپنے کپڑوں کو بھی پاک اور صاف رکھیں، اور اپنے برتنوں کو وقت پہ دھو لیا کریں۔ یہ نہ کہیں کہ صبح دھو لیں گے، رات کا کام رات کو کر لیں، صبح کا کام صبح کو کر لیں، اور اپنے گھروں کو بھی صفائی اور طہارت کا خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے منہ کے اندر مسواک بھی کر لیا کریں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں ان کے منہ سے ایسی بدبو آیا کرتی ہے، اور اللہ کے گھر میں اللہ کے فرشتوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جہاں اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھنا ہے، اسی طرح اپنے منہ کو بھی پاک اور صاف رکھنا ہے، کسی قسم کی بدبو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔